الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب پیغام بھیجا کہ ادویہ شبابی کی بیوی کو خون بہا سے حصہ دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی جو دیت ہوگی، جس مال پر صلح ہوگی، اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ وہ مال وراثت کا مال ہے۔ جو بندہ قتل ہوا تو جو مال اس کے خون بہا کے بدلے میں ملے گا تو وہ مال مقتول کا ہے، اور مقتول تو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ تو اب جس طرح دیگر مال ورثاء میں تقسیم ہوا تو دیت میں بطور صلح کے جو مال ملا وہ انہی کو ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو جس طرح بیوی کو اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو 4واں حصہ ملتا ہے، تو اسی طرح دیت کے مال میں سے بھی بیوی کو 8واں یا 4واں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی جو صلح میں مال ملے گا، دیت میں جو مال ملے گا تو وہ ورثاء کا ہوگا۔ ایک بندے کی اولاد ہے، بہن بھائیوں نے کیس لڑا، بھائیوں نے کیس لڑا، عدالت کی صلح پہ جو پیسہ ملے گا تو وہ بھائیوں کو نہیں ملے گا، وہ اس کی اولاد کا ہے اور اس کی بیوی کا ہے۔ البتہ جس طرح آج کل کیس لمک جاتا ہے تو اس میں جو بندہ بھائی، رشتہ دار، چاچا، ماما کوئی بھی اگر کیس لڑتا ہے تو وہ یہ بات پہلے رکھ لے کہ بھائی میں کیس لڑتا ہوں، کیس پہ خرچہ کرتا ہوں، اگر صلح کرنی پڑ گئی مال کے بدلے تو جو مال ملے گا پہلے میرا خرچہ نکال لینا، کہ جو میں وکیل پہ لگاؤں گا، جو میں عدالتوں پہ لگاؤں گا، تو لہذا جو بھی مال ملے گا یہ میں بطور قرض کے تمہاری طرف سے خرچ کرتا ہوں۔ یا تو بچے خود خرچ کریں، اگر بچوں کے پاس مال نہیں ہے یا کم ہے، خرچ نہیں کر سکتے، تو جو بھائی اپنے بھائی کا کیس لڑ رہا ہے تو وہ پہلے بات وعدے کر دے اور اپنے پاس نوٹ کرتا جائے تمام اخراجات کو۔ اگر سزائے موت ہو گئی، اس کو سزا مل گئی، الگ بات ہے، لیکن اکثر پاکستان میں پیسوں پہ صلح کرنی پڑتی ہے، تو جب بھی صلح ہو تو پھر وہ پیسہ اپنا خرچہ نکال کر باقی ورثاء کو دے دے کہ بھائی یہ ورثاء کا مال ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جو صلح میں پیسہ ملے گا، دیت کا جو پیسہ ہوگا وہ ورثاء کا ہے، تو ورثاء کے جو حصے بنتے ہیں وہ ان پہ تقسیم کر دیا جائے کہ بیوی کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، بیٹوں کا اتنا۔ اگر کسی کے ورثاء بیوی بچے نہیں ہیں، کنوارا فوت ہو گیا، تو والد ہے تو سارا مال والد کو ملے گا، اور والد موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو یعنی جو بھی وارث بنیں گے ان کو ان کے حصے کے بقدر ملے گا۔ تو اس لیے جو بندہ اخراجات کرتا ہے اگر وارث نہ بنتا ہو تو وہ پہلے بات کر لے کہ بھائی جو مال ملے گا تو اس میں سے میں اپنا خرچہ نکال کے باقی تمہیں دوں گا، کہ میں جو یہ اخراجات کر رہا ہوں یہ تمہاری طرف سے لگا رہا ہوں، تو اگر کل مجھے دو گے تو میں لگاؤں گا، نہیں دو گے تو میں نہیں لگاتا۔ یہ بات پہلے کر دی جائے۔ اور اسی طرح ساتھ ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، بندہ فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، بیوی حاملہ تھی، تو وہ بچہ بھی وارث بنے گا۔ جس طرح دنیا میں موجود اس کی اولاد وارث ہے، تو اسی طرح جو بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی وارث بنے گا۔ دنیا میں زندہ آیا تو اس کا حصہ اس کے لیے رکھ دیا جائے گا، اور اگر وہ دنیا میں زندہ نہیں آیا، فوت تھا، مردہ پیدا ہوا، تو پھر اس کا حصہ باقی ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کا حصہ رکھا جائے گا، لیکن اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو اس کا حصہ ہے، اگر زندہ نہیں پیدا ہوا، فوت ہو گیا تھا، تو پھر وہ جو مال ہے وہ دیگر ورثاء پر اسی طریقے سے تقسیم کر دیا جائے گا جو ان کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس بچے کا حصہ رکھا جائے گا۔ کیوں کہ وہ جو فوت ہوا اس کا بچہ ہے، زندہ ہوا تو حصہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور اگر فوت ہوا، پیدا ہوا، تو وہ حصہ پھر ورثاء کو دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن پہلے اس کا حصہ الگ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے جب حقوق بیان کیے تو سختی سے امت کو اس بات کی تلقین کی کہ میری امت میں غلام اور یتیم زیادہ ہوں گے، تو ان کے مال کا خیال رکھنا، کہ جو بھائی قتل ہو جائے، فوت ہو جائے، یتیم بچے چھوڑے، تو اس کا مال خود نہیں کھانا، وہ یتیموں کا مال الگ رکھو، انہی پر خرچ کرو، ان کا مال ہے، ان کے حصے بنا کے انہی پر خرچ کرو، اگر وہ چھوٹے ہیں تو اپنے نگرانی میں رکھو،
مال اپنے پاس رکھو، جب جوان ہو جائیں گے جو بچ جائے گا ان کے حوالے کر دو، لیکن اگر وہ جوان ہیں تو پھر ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو، ان پر تقسیم کر دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔